ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس حدیث درود شریف کے فضائل۔ پہلی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا حق بھی بنتا ہے کہ وہ ہمارے نبی الانبیاء ہیں اور پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے محسن ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ نسائی کی روایت ہے۔ دوسری روایت حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرے ساتھ سب آدمیوں سے زیادہ قرب رکھنے والا وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہو۔ ترمذی شریف کی روایت۔ تیسری روایت نیز ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے ملائکہ زمین میں سیاحت کیا کرتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھ کو پہنچاتے ہیں۔ یہ نسائی و دارمی کی روایت ہے۔ چوتھی روایت درود شریف کے فضائل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ذلیل و خوار ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ترمذی کی یہ روایت ہے۔ فائدہ محققین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر اول بار درود پڑھنا واجب ہے، پھر دوبارہ اسی مجلس میں اگر ذکر ہو تو مستحب ہے۔ فائدہ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھیں تو ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھیں، صرف سلام یا ایسے سواد پر اکتفا نہ کریں۔ معارف سنن میں علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ جس شخص نے سب سے پہلے سلم لکھا تھا اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی نبی علیہ السلام کا نام ہے پورا لکھے صلی اللہ علیہ وسلم، صرف سلام یا اوپر ایسے ساتھ نہ ڈالیں۔ پورا یہی محبت کی علامت ہے، یہی عشق رسول کی علامت ہے کہ پورا نام صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جائے۔ پانچویں روایت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، سو یہ بتلائیے کہ کس قدر درود کا معمول رکھوں، مطلب یہ ہے کہ بقیہ اوراد سے درود کی کیا نسبت رکھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر چاہو۔ میں نے عرض کیا ایک ربع، یعنی مثلا کل وقت وظیفے کا 3 گھنٹہ ہو تو پونے گھنٹہ درود کے لیے رکھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہو اور اگر بڑھا لو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا نصف، مثلا مثال مذکور میں 1.5 گھنٹہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہو اور اگر بڑھا لو تو تمہارے لیے اور بھی بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ 2 ثلث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہو اور اگر اور زیادہ کر لو اور بھی بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں تمام وظیفہ درود ہی کو کر لوں گا، یعنی پورے 3 گھنٹے یہی پڑھا کروں گا، پورے 3 گھنٹے درود پاک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس صورت میں تمہارے تمام افکار کی کفایت کی جائے گی اور تمہارا گناہ معاف کیا جائے گا۔ چھٹی روایت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شخص درود بھیجے گا میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا اور جو شخص سلام بھیجے گا اس پر 10 سلام بھیجوں گا۔ فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ اگر درود شریف کے کسی صیغہ میں صلاۃ و سلام دونوں ہوں تو اس کے ایک بار پڑھنے سے بھی 20 عنایتیں حق تعالیٰ کی ادا ہوتی ہیں۔ مثلا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ 7ویں روایت درود پاک کے فضائل کی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ دعا معلق رہتی ہے آسمان و زمین کے درمیان، اس میں سے کچھ بھی نہیں پہنچتا جب تک کہ اپنے نبی علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھو۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں درود شریف کے ان فضائل پر اور کثرت سے اور زیادہ زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے سے جو بندہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اس کے رزق میں، مال میں، جان میں، آل اولاد میں، یہاں تک کہ جانوروں میں، گھرانے میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور ہر دکھ، بیماری سے، مصیبت سے، تکلیف سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔